یذکر فی اسمہ، اللہ کے نام کا ذکر، یذکر اللہ بھی تو ہو سکتا اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اور اللہ کا ذکر اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر ہونا یہ اولین مصداق ہے ذکر کا۔ اب آپ کہیں کہ جی نہیں اس سے مراد نماز ہے، نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن کو اپنے ذکر سے الگ ذکر کیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز کی حقیقت یہ ہے کہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب نماز کی ذکر ہے، اس کے بعد والا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی نماز اور اللہ کے ذکر کو مقابلے میں ذکر کیا، جب مقابلے میں ذکر کیا تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ثابت کرنا مقصود ہے، کیونکہ اگر نماز کے اندر اللہ کا ذکر آ گیا، ان الصلاۃ کے اندر اللہ کا ذکر داخل ہو چکا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور الگ ذکر اللہ یوں کر رہے ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر، نماز بے شک ایسی ہے گناہ سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، بڑی زبردست عبادت ہے، لیکن ولا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا تو معلوم وہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ زبان سے ذکر، جیسے حدیث میں فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت جو اللہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، تیرے ہونٹ ہر وقت اللہ کے ذکر سے جو وہ ہلتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ تو دیکھو ذکر کو نماز کے ساتھ مقابلے میں ذکر کیا، اور واو عطف کے ساتھ ذکر کیا، اور جو واو عطف کے ساتھ جب ذکر کرتے ہیں تو معطوف علیہ یہ دوسرے کا مغایر ہوتا ہے۔ یہ عربی انشاء کا اصول ایک عام آدمی عربی جاننے والا جانتا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف جو ہے یہ دونوں کے دونوں آپس میں غیر ہوتے ہیں، تبھی درمیان حرف عطف آتا ہے۔ تو پہلے نماز کا ذکر کیا، والا ذکر اللہ اکبر کہہ کے ذکر اللہ کا ذکر کیا، تو دونوں آپس میں غیر ہیں۔ نماز مستقل ایک عبادت، اور اللہ کا ذکر مستقل عبادت، اور اس عبادت کے بارے میں فرمایا سب سے بڑی عبادت یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ساری عبادتوں کی روح ہے، اور روح سب سے بڑی چیز ہے۔ روح اگر بدن سے نکل جائے تو نہ خوبصورت آنکھیں کسی کام کی، نہ خوبصورت کان کسی کام کے، نہ کسی خوبصورت ہونٹ کسی کام کے، نہ خوبصورت ہاتھ پیر کسی کام کے، نہ لمبا چوڑا سراپا کسی کام کا، کیونکہ روح ہی نکل گئی۔ تو اگر اللہ کا ذکر اور یاد عبادت میں نکل گئی تو نماز کا قیام کسی کام کا نہیں، نماز کا رکوع کسی کام کا نہیں، اس کا سجدہ کسی کام کا نہیں، کیونکہ جو روح تھی اس کے اندر جو اللہ کا ذکر وہی نہیں رہا، تو پھر یہ خالی خولی جو کھوکھلی نماز اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اسے والا ذکر اللہ اکبر۔ اور بس اوقات بعض نادان یہ شبہ کرتے ہیں یہ اللہ 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 یہ جو ذکر یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ اسی قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن میں کیا اللہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ 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 کا ذکر، اللہ نے صاف اس میں کہا والا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا لفظ جب کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے نا۔ قرآن نے کہا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، تو قرآن نے خود اللہ 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 کے ذکر کو ذکر کر دیا، اور فرمایا اللہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ جی اللہ 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 جو آپ کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور بعض نادان یہ کہتے ہیں جی آپ دیکھیں جی، چھوٹی سی مثال، میں آپ کا نام لے کر آپ کو پکاروں، جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب، آپ یہ بولے جمیل صاحب، بھائی کیا بات ہے؟ ہاں کیا، اب اگلی بات تو کرو نا۔ تو جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب کہنا یہ نان سینس بات ہے نا، کہ آپ نام بولے، آپ مقصد تو بولو، مقصد آپ بول نہیں رہے، آپ جمیل صاحب جمیل صاحب جمیل صاحب کی رٹ لگا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ اللہ 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 کرے جا رہے ہیں، بھائی بات تو مقصد تو بولو۔ یہ ذکر اللہ اللہ کا کرنا نان سینس بات ہے، نعوذ باللہ۔ یہ نادان لوگوں کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جی اللہ 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 آپ کر رہے ہیں، بھائی اگر اپنی بات تو کرو، کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یہ اتنے نادان ہیں، ان کو اللہ کے ذکر اور دعا میں فرق پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کسی کو پکار کے اپنا مدعا پیش کر دیں، اس کو تو دعا کہتے ہیں۔ مثلا کہا یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا اللہ ہماری بیماری دور کر دے، یا اللہ اہل اسلام کو سربلندی دے دے، اس کو تو دعا کہتے ہیں۔ دعا کے اندر جو ہے آپ کو اپنا منشا اور مقصد پیش کرنا ہوتا ہے، اس کا نام ذکر کر کے اس کو متوجہ کر کے اپنا منشا پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر دنیا کی مثال میں آپ اگر کسی کو پکار رہے ہیں جمیل صاحب، اب آپ کو پکارنے کے بعد وہ متوجہ، اب آپ کو اپنا منشا پیش کرنا ہے، وہاں پر اگر نام کی رٹ لگاتے رہیں گے تو یہ نان سینس ہی کہلائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ کو پکارنے کے بعد اپنا منشا اور مقصد رکھ دیتے ہیں دعا میں، لیکن ہم تو دعا کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ذکر کی بات کر رہے ہیں، اور ذکر کے اندر منشا اور مقصد نہیں رکھا جاتا، اس میں عاشق اپنے محبوب کے نام کو پکارتا رہتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، بس وہ محبوب کا نام بار بار منہ پہ لا کے وہ اپنے منہ کو میٹھا کرتا ہے، اور محبوب سن کے خوش ہو، دیکھو مجھے پکار رہا ہے۔
بس یہی تو مقصد ہے. تو ذکر اور دعا میں یہ فرق ہے. دعا میں اپنا منشا پیش کرنا ہوتا ہے, ذکر میں منشا پیش نہیں کرنا ہوتا. ذکر کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, بس اس کا تذکرہ کرتے رہو, اور اس تذکرے کی وجہ سے دل کے اوپر جو انوارات اترتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آپ کو ملتا رہے گا, اور شیطان آپ کے دل سے دور بھاگے گا کہ یار یہ دل غافل نہیں ہے, بلکہ اس دل میں اس خدا کی یاد ہے. اس یاد کی وجہ سے اس کی جو سارے وسوسے رک جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ اعتراض کرنا اور جی اللہ کا ذکر تو ویسے ناؤن سینس بات ہے, یہ اعتراض ناؤن سینس ہے. اور نعوذ باللہ آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ چڑ ہے, اور شیطان اور نفس نے آپ کو اغوا کر لیا ہے, تبھی آپ ایسی گستاخی اور بے ادبی کی باتیں کرتے ہیں کہ جی اللہ کے ذکر کا. اور یہاں پر بھی اللہ نے کیا کہا, یذکر فی اسمہ, کہ اس میں ذکر کیا جائے اللہ کے نام کا. اور اللہ کا نام کیا ہے؟ اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ ہی ہے. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے, اور باقی سارے نام جتنے وہ صفاتی نام ہے. رحمان صفاتی نام ہے, رحیم صفاتی نام ہے, رؤوف صفاتی نام ہے, منان حنان صفاتی نام ہے. اللہ کا جو ذاتی نام ہے اسم وہ اللہ ہی ہے. تو گویا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا, ان یذکر فی اسمہ کا مطلب کیا نکلا کہ ان یذکر فی اسم اللہ, یعنی اللہ کے نام کا ذکر. اور یہ لوگ اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے مسجدوں سے روکتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور پھر مساجد کا لفظ ہے. دنیا آج بھی اس زمانے میں بھی جہاں جہاں مساجدوں میں اگر وہاں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے کوئی روکے گا ومن اظلم میں داخل ہے. اور آج کتنی متعدد مسجد دنیا کے اندر آپ کو ملیں گی, وہاں آپ کو ذکر کی محفل مسجد میں لگانے سے روکیں گے. اور جی یہ کیا بدعت آپ نے شروع بچا دی, یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ کیا طوفان بدتمیزی ہے. ہٹیے جی ہٹیے, انتظامیہ نے منع کیا ہے. بس آپ سمجھ جائیں ومن اظلم میں آپ شامل ہیں. کل روز قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا, اور اللہ نے کہہ دیا کیا سزا ہے, لہم فی الدنیا خزی, دنیا کے اندر تمہارے لیے رسوائی ہے, اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب. ایسی انتظامیہ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے کسی ذاکر کو اس طرح روکے, تو وہ سمجھ جائے کہ وہ اس کی وعید اس قرآن کریم کی آیت میں موجود ہے. لہٰذا اپنی اصلاح کرو, اپنی تربیت کرو, قرآن کے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو, اور جھٹ سے لٹ نہ چلاؤ کہ بھی آپ کا مسلک اور یہی ہے تو آپ کا تعصب یہی ہے, اور آپ قرآن کریم کے احکام کو اگنور کر رہے ہیں. اس سے اللہ نے اس کو بہت سختی سے بتایا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے, ان یذکر فی اسمہ, جس کہ اللہ کے ذکر کرنے سے اس میں وصافی خرابیہ, اور اس کو ویران کرنے میں کوشش کرے. گویا کہ اللہ کے ذکر سے روکنا مسجدوں کو ویران کرنا ہے. مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو, لا الہ الا اللہ کے نعرے ہوں, تو فرمایا کہ یہ تو مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, اور آپ جو روکیں گے تو اس کا مسجدوں کا آپ ویران کر رہے ہیں. تو معلوم ہے اندر کا سچا جذبہ اس پر فیصلہ ہے, اس پر فیصلہ ہے. اور سچے جذبے سے جب انسان کو عمل کرتا ہے, عمل مکمل نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اجر اس کو عطا کر دیتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ, اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے یہ عبادت, یہ قربانیاں, یہ ان کی یادگار, یہ باپ اور بیٹے کی یادگار ہیں. اور وہ معصوم بچہ اسماعیل جب معصوم بچہ ہے, اس معصوم بچے کی داستان کا نام حج ہے. کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس معصوم بچے کے ایک ایک عمل اور اس کی وجہ سے کیے جانے والے ایک ایک عمل کو مناسک حج بنا دیا ہے. اللہ کو اس بچے کی ادائیں اور بچے کی وجہ سے بڑوں کی ہوئی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادت بنا دیا. اور آج آپ جانتے ہیں کہ یوم ترویہ ہے, آج 8 ذی الحجہ ہے, اور یہ جو رات گزری ہے یہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے, یوم ترویہ کی رات تھی. اسی رات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آیا تھا, اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جو اتنی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں عطا کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے 90 سال تھی, اور آپ کی اہلیہ کی عمر 86 سال تھی. ایک روایت میں آتا آپ کی عمر 120 سال تھی, بیوی کی عمر 90 سال تھی. اس بڑھاپے کے اندر جس میں تصور نہیں کیا جا سکتا اولاد کا, اللہ تبارک و تعالی اس وقت یہ اسماعیل ذبیح اللہ عطا کیے. اور اتنے بڑھاپے میں جو اولاد ملے وہ کتنی محبوب اور پیاری ہوتی ہے, کتنی محبوب. اور ابراہیم علیہ السلام کا قلب کیسا اپنے اس بچے کے ساتھ لگ گیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا نام تو آزمائش رکھا ہے, اس لیے کہ یہ دین عشق و مستی کا نام ہے. یہ دین چند اعمال کا نام نہیں ہے, یہ آپ کے اندر کی عشق و مستی کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے, اللہ سے کیسا عشق ہے, اور اللہ کے غیر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے غیر کی محبت پر تم اللہ کی محبت کو قربان کرو.
نہیں، بلکہ یہ جذبہ ہو تم اللہ کی محبت پر اللہ کی غیر کی محبت کو قربان کرو۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا شیرخوار بچہ۔ اب ظاہر ہے کہ بوڑھا باپ تو اس سے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، ماں اس کو گود میں لے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم فرمایا کہ ابراہیم اس کی ماں اور بچے کو مکہ کے اندر چھوڑ دو۔ ملک شام سے چلے ہیں، ملک شام سے چلے ہیں اور مکہ کے بے آب و گیا جنگل کے اندر جا فرمایا کہ یہاں چھوڑ دو، یہاں میرے گھر کے پاس۔ اب مکہ کے بے آب و گیا جنگل، دور دور تک کوئی انسانوں کی آواز نہیں ہے۔ ابراہیم صلاۃ والسلام اس مقام پر جس جگہ پر اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ماں اور بچے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چلے ہیں، 2-4 دن کا توشہ ساتھ دے دیا، چل رہے ہیں۔ ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ ابراہیم ہمیں تم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ بے آب و گیا جنگل ہے، یہاں تو دور دور تک انسانوں کا کوئی سایہ بھی نہیں ہے، آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ دوڑ رہی ہیں اور وہ خاموش چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس خاموشی کے اندر اس باپ کے اندر کی کلیجے کا اندازہ کریں، اس باپ کے اندر کلیجے پر کتنی چھریاں چل رہی ہوں کہ میں اب اللہ کے عشق کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس معصوم شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بڑھاپے میں مجھے ملا، جس سے میں آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، اپنے دل کو سرور پہنچاتا۔ خاموش چلے جا، وہ بار بار پوچھ رہی ہیں، ایک دفعہ سوال کیا آپ خاموش چلے جا، دوسری دفعہ سوال کیا وہ دوڑ رہی ہیں، پوچھ رہی ابراہیم تم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کیوں ہمیں جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چلے جا رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ اے ابراہیم بتا تو کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے؟ تیسری مرتبہ حاجرہ خود ہی سوال کرتی ہیں، ابراہیم کیا تیرے رب نے تمہیں حکم؟ کیونکہ جانتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو، کیا تیرے رب نے حکم دیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ نعم، بس اتنا جملہ، ہاں، اس سے زیادہ نہیں بولے، کیونکہ میرا وجدان احساسی کے اندر غم اور صدمے سے سینہ بھرا ہوگا، الفاظ ہی نہ نکلتے ہوں گے، لیکن اس غم کے پہاڑ اسے اللہ کے لیے برداشت کیے خلیل اللہ نے، تبھی تو اللہ نے اپنا خلیل بنا۔ سینہ بھرا ہوگا غم اور صدمے سے، زبان سے لفظ نہیں نکلا، بس اتنا کا نعم، ہاں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اس معصوم بچوں کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ۔ جب یہ کہا وہ حاجرہ بھی اللہ کی بندی، کمال کی، اللہ کی عاشق تھی، فوراً رک گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ اے ابراہیم اگر تیرے رب نے حکم دیا کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ دے تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، میرے رب کا حکم ہے، رب ضائع نہیں کرے، پھر پرواہ نہیں ہے، میرے تیرے رب نے حکم دیا پھر پرواہ نہیں۔ کیا عورتیں تھیں اس وقت، تبھی تو ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے تھے، کیا ایمان کا جذبہ ان لوگوں کا، ایسے خدا جیسے ان کو نظر آتا ہے۔ ایک قدم آگے میں رک گئی۔ یہ اگلا سوال نہیں کیا کیوں رب نے کیوں حکم دیا ہے؟ میں کمزور عورت، معصوم بچہ، بے آب ہو گیا جنگل، رب نے کیوں کہا؟ آج کی عورت تو یہ پکڑ کے 10 سوال کر دیتی ہے، اجی یہ کیوں ہوا؟ میاں کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ کیوں اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کون سنبھالے گا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ 100 سوال۔ ایمان کی کمزوریاں ہیں، رب کو پہچانا نہیں۔ وہی حاجرہ، وہ حاجرہ تمہاری دادی اور پردادی ہے، وہ تمہاری روحانی ماں ہے، اس کا عمل دیکھو، اس نے ایک قدم آگے وہیں رک گئی۔ جب یہ سنا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے بس رک گئی، کہا کہ ابراہیم اگر تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ دے پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ وہ معصوم بچہ ہے، اسی معصوم 2-3 دن کا کھانا ختم ہوا، توشہ ختم ہوا، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے بے قرار دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا عبادت بنا دیا۔ صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ بچہ خیریت سے تو ہے تاکہ کوئی انسان نظر آئے، پھر مروہ کی طرف دوڑتی تو ڈھلوان ہے، بچہ نظر نہیں آتا، گھبرا کے پھر مروہ پہ چڑھتی، بچے کو دیکھتی خیریت سے تو ہے، بار بار چکر کاٹ رہی ہیں، کوئی انسان کا نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، معصوم بچوں کو پانی پی، خود پانی پیو، دودھ تو اترے چھاتیوں میں، بے چین دوڑ رہی۔ 7 چکر کاٹے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کی بندی کے دوڑ عبادت بنا دیا، پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے دوڑنے کو عبادت۔ کیسی مومنہ تھی، اس کا یہ دوڑنا اللہ نے عبادت بنا دیا۔ صفا مروہ میں عاشقان خدا آج دوڑتے، ادھر بچہ بے قرار ہو کر ایڑیاں مار کے چیخ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، جبریل کا جبریل جاؤ جہاں پر میرے اس معصوم پیغمبر کی ایڑیاں لگی ہیں اس جگہ پر مار، وہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹے گا۔ معصوم بچے کی اس ایڑیوں سے زمزم کا کنواں، زمزم کا پینا عبادت بن گیا، زمزم کا پینا عبادت بن گیا۔ اس معصوم بچے کی وجہ سے حاجرہ دوڑی تو اس کا دوڑنا عبادت بن گیا۔ معصوم بچے نے جس جگہ ایڑیاں ماری وہاں کا پانی پینا عبادت بن گیا۔
ساری داستان عشق حج کی ایک بچے معصوم بچے کے گرد دوڑتی ہے، یہ وہ اسماعیل ہے۔ جب پانی پھیلا ہے، نکلنا شروع ہوا تو پرندے آنا شروع ہو گیا کہ پانی کی فضا ہے۔ اب دیکھا حاجرہ نے کہ ہیں پرندے کیوں آ رہے ہیں؟ پرندے تو وہیں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ جلدی سے نیچے آ کے دیکھا تو وہاں پانی جو پھوٹ رہا ہے۔ جلدی سے بند باندھا اور اپنی عبرانی زبان میں کہا زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ زمزم کو مانا رک جا۔ اس کو بند باندھ کے روک رہی پانی کو اور فرما رہی زمزم زمزم زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی پورے عالم کے اندر پانی پھیل جاتا، اتنا پانی نکل۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہو پانی نکلتا چلا آ رہا ہے، دنیا پی پی کے نحال ہو گئی ہے، لیکن پانی ختم ہونے کا سوال نہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اس کا راستہ لگا رکھا یہ زمین، اور یہ وہ پانی جس کو پینا عبادت بن گیا۔ اور نبی نے فرمایا جو اس پانی کو پی کے دعا کرے گا، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جھولی بھر دے گا۔ یہ وہ پانی ہے جس کے پینے پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس جسم کے اندر زمزم کا پانی چلا گیا فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پانی، وہ معصوم بچے پر کی داستان ہے یہ پانی کا پینا۔ اب ظاہر ہے یہ بچہ بڑا ہونے لگا، پھر وہاں پہ لمبی تفصیل، پھر قبائل آ کر آباد ہو گئے۔ اب یہ بچہ تقریباً 7 سال کا ہوا ہے۔ اب 7-8 سال کی عمر کیسی بالی عمر ہوتی ہے، اس میں بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی عمر ہوتی ہے کہ باپ کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے۔ جس میں قرآن فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ابا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا چلنے کے قابل ہوتا، باپ کو پیارا لگتا ہے، باپ انگلی پکڑ کے اس کو لے کے نکلتا ہے، کبھی سودا لینے جا رہا ہے، کبھی مہمانوں کے پاس بیٹھا ہے، کبھی کسی ملنے جا رہا ہے، کبھی تفریح کے لیے چھوٹے معصوم بچے کو۔ اور اس عمر کا بچہ چھوٹا سا مشیر بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے بھی ابا کو دیتا ہے۔ اس عمر میں تو پیار اس بچپن سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عین اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ کو کیسی بڑی آزمائش! پہلے وہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، ملک شام میں خود رہ رہے ہیں حضرت سارہ کے پاس پہلی بیوی، اور ملک شام سے آتے ہیں تو براق کے ذریعے سے وہاں سوار ہوتے ہیں، صبح کو چلتے دوپہر میں براق پہنچ جاتا ہے، اور دوپہر وہاں گزارتے ہیں قیلولہ کرنے کے بعد، اب وہاں سے چلتے شام کو ملک شام میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ روٹین ہے ان کی، اور رات جو ملک شام میں اپنی پہلی بیوی سارہ کے پاس گزارتے ہیں، اور یہ معصوم بچہ یہاں۔ اب یہ 7-8 سال کا ہوا تو آج کی رات جو یہ آج 8 ذی الحجہ ہے، یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھا اس معصوم بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر۔ صبح اٹھے تو بڑے حیران، سوچ میں پڑ گیا، ایسا خواب دیکھا میں یہ کہ یہ رحمانی خواب ہے یہ شیطانی خواب ہے۔ اس لیے یوم ترویہ کا معنی سوچ کا دن۔ آج سارے دن وہ سوچ میں رہے، اسی سوچ میں رہے کہ یار یہ کیا، اور پیغمبر کا خواب تو سچ وہی ہوتا ہے، کہیں اگر وہی کے درجے کا خواب ہے تو مجھے عمل بھی کرنا ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ بچوں کو کون ذبح کرتا ہے، اور اللہ مجھے بچے کے ذبح کرنے کا حکم دے گا؟ اسی سوچ میں سارا دن گزرا۔ اس لیے آج کے دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام اس یوم ترویہ کے دن احرام باندھ کے مینا کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس عاشق خدا ابراہیم خلیل اللہ صلاۃ والسلام کے حج کا منسک شروع ہو گیا۔ پہلے عمرے کرتے رہے، طواف کرتے رہے، اب یہ 8 ذی الحجہ جو ہے آج سویرے کو نکل گئے مینا کی طرف۔ یہ سوچ کا دن ہے، سارا دن سوچ میں گزر گئی۔ رات کو پھر سوئے، جب رات کو سوئے پھر یہ خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو پہچان گئے کہ اوہو یہ تو رحمانی خواب ہے، شیطانی خواب نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ کہتے ہیں پہچان کا دن، یوم عرفہ پہچان کا دن۔ اللہ نے وہ معرفت اور پہچان اس دن ان کو عطا کر دی کہ یہ رحمانی خواب ہے، شیطانی نہیں ہے۔ جب رحمانی ہے تو بس جو تجھے دکھائے گا اس پہ عمل کر۔ تو 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ، یہ معرفت اور پہچان کا دن ان کو نصیب ہوگا۔ بھائی یہ دن گزرا ہے، اگلی رات ہے یہ یوم النحر، یہ یوم نحر کی رات تھی۔ اب اگلے دن یوم نحر، جو دیکھا تھا یعنی ذبح کرنا، نحر کہتے ذبح کرنے کو، لہذا ذبح کرنے کے لیے بچے کی انگلی پکڑ کے چل پڑے۔ پلٹ کے پوچھا نہیں کہ رب ذوالجلال میں کیوں ذبح کروں، خیریت تو ہے؟ آپ نے اتنی عمر کے بعد یہ تحفہ دیا ہے، اب آپ تحفہ واپس لینے کیوں؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں، اگلا سوال نہیں، عاشق ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں پلٹ کے 100 سوال شروع کر دیتے۔ نہیں، عاشقوں کا کام بس عشق و مستی میں قربان ہو جانا، عشق و مستی میں قربان ہو جانا عاشقوں کا کام۔ پلٹ کے پوچھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی وہی نازل نہیں فرمائی کہ سیدھی وہی نازل فرماتے کہ ذبح کرو، تو پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عاشق کا امتحان لے رہے، اس انداز سے حکم فرمایا کہ عاشق کے پاس دوسرا راستہ بھی ہو، پتہ چلے عاشقوں میں سے یا فاسقوں میں سے ہے۔ یہ اٹھ کے یہ نہیں سوچا یار خواب ہے، بھائی خواب کا کیا ہے، اگر اللہ کو ذبح کرانا ہوتا تو صاف صاف وہی نازل فرماتے مجھے۔ جب اللہ نے ڈائریکٹ وہی نازل نہیں کی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ذبح کروانا مقصود نہیں، باقی خواب ایسے آگے ہوگا نہیں۔
یہ میں اور آپ تو ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہہ دیا کہ یا داڑھی رکھ لو. یہ مجھ سے خواب ہے نا، یہ حقیقت تو نہیں ہے. خواب ہے، خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم جیسوں کو کہاں رسول اللہ خواب میں آئیں گے جی؟ بہت خوب بھائی، جب آپ نے ان کو اپنا رسول مان لیا ہے تو کیا وہ تمہیں اپنا امت ہی نہیں مانتے؟ بس یہ بچنے کے ڈھکوسلے جی. نہیں دیکھیں، اچھا دعا کریں جی، بس فیملی میں مانتے نہیں، بیوی ناراض ہوتی ہے، ذرا آپ دعا کریں انشاءاللہ. یہاں دعا اور روٹی نے بیٹھتے وقت دعا نہیں کرا، مجھ سے دعا کرے روٹی کھانے لگاؤں کھا لوں. وہاں پر یہ امتحان دیکھیں کرتے کیا ہے. فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا ذبح کرے اور رحمانی خواب ہے، بات ختم ہوگی، پلٹ کے پوچھا نہیں. اور یوم نہر جیسے آیا بچے کو انگلی پکڑے چل پڑے. کہا کہ بیٹا چلو جنگل میں چلتے ہیں، لکڑیاں وکڑیاں جمع کرنی ہیں، تو قربانی شربانی کریں گے. بچے نے کہا چلو. گھر میں بھی حاجروں کو کہہ دیا ہم ذرا کچھ لکڑیاں وکڑی جمع کرنے جا رہے ہیں. چل پڑے. اب یہ یوم نہر ہے، ذبح کا دن ہے، اسماعیل کو لے کے چلے جا رہے ہیں. اب ادھر ابلیس ایکٹیو ہو گیا کہ اوہو، یہ تو عاشقان خدا کا ایسا نظارہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر یہ عاشقان خدا کا یہ نظارہ کامیاب ہو گیا تو کہیں پھر میرا تو کچھ ککھ نہیں رہے گا. کہتا نا ککھ کنڈا نہیں رہنا میرا. پھر تو ابلیس نے سوچا کہ یار کچھ کرو. چلو سب سے پہلے جو ہے وہ ہاجرہ عورت ہے، عورت ذات ہے، بچے سے دل لگا ہوتا ہے، ممتا سے مجبور ہو جاتی تو وہ ٹریپ میں آ سکتی. پیچھے ہاجرہ کے پاس پہنچ، ایک بوڑھا مرد بزرگ بن کے آیا. کہا کہ بی بی ابراہیم کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اسماعیل کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں چگنے گیا ہے آگ واگ جلانے کے. کہا کہ نہیں تو اللہ کی بندی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے گیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. کہتا نہیں، وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں، ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ دل کا سرور ہے، وہ کیوں ذبح کریں گے؟ نہیں وہ ذبح کرنے گیا ہے. وہ اس نے کہ خواب واب دیکھ لیا اور وہ کہتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ذبح کروں، لہٰذا ذبح کرنے چل پڑا. جلدی سے پکڑو پہنچو. ارے عورتوں کا ہائے وویلا سے تو مرد بہت سی چیزیں گیو اپ کر جاتا کہ یار مصیبت ہوگی چل چھوڑو دفع کرو. یہ ہائے وویلا کرے گی تو بڑا اچھا موقع ہے. اللہ کو وہ بھی تو حاجرہ تھی، وہ تو اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھ چکی تھی کہ اس بچپن میں جب بے آب ہو گیا جنگل کے اندر چھوڑ کے گئے تھے تو میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں، اور آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم کرے. کہا کہ اچھا اگر اس کے رب نے حکم دیا ہے تو پھر رب کے حکم کو پورا کرنا مقدم ہے، پھر میں اپنے رب کے حکم پر قربان ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. حیران ہو گیا. ابلیس نے کہا ہے یہ عورت ذات کمزور دل و دماغ کی، اس کے ایمان کا یہ عالم ہے. چلو اب بچے کو ٹریپ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے بچہ گھبرا جائے، ذبح کرنے کاٹنے خون چھری ان چیزوں کی باتیں، بچہ گھبرا گیا. جلدی سے مینا پہنچا. اب وہ آگے کے چل رہے ابراہیم، پیچھے پیچھے اسماعیل چل رہے ہیں. جلدی سے بچے سے کہا کہاں چلے پتہ ہے؟ کہا کہ ابا نے کہا کہ جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں چگ. نہیں یہ ابا تجھے ذبح کرے گا، گلا کاٹے گا تیرا. کیوں؟ یہ ابا تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرا گلا کیوں کاٹے گا؟ نہیں یہ اس کو اصل میں وہ خواب آ گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے رب نے حکم دیا کہ میں تیرا گلا کاٹوں تجھے ذبح کروں. اللہ وہ بھی اسماعیل ذبیح اللہ تھا، اس کے اندر بھی نور محمدی بول رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک اسماعیل کے بطن سے ایک پیغمبر پیدا ہو جو سارے پیغمبروں پر چھا گیا. اسحاق اسماعیل دو بھائی ہیں، اسحاق کی نسل میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے. اسماعیل کے وہ نطفے سے صلب سے ایک پیغمبر پیدا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پیغمبروں پر چھا گیا، سارے پیغمبروں کا امام بن گیا. وہ نور محمدی اسماعیل کے ماتھے میں چمک رہا ہے. اسماعیل نے کہا کہ اچھا اگر میرے ابا کو میرے ربا نے حکم دیا ہے تو پھر میں اپنے ربا کے حکم پر قربان ہوں، میں ذبح ہونے کے تیار ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. حیران ہو گیا ہے کیسا خاندان نبوت ہے، یہ کیسے عاشقان خود. بیوی کو دیکھو وہ اللہ پہ قربان ہوتی، باپ کو دیکھو وہ اللہ پہ قربان ہوتا ہے، بیٹے کو دیکھو وہ اللہ پہ قربان. پورا خاندان ہی خدا پر ایسا عشق و مستی کا عاشق ہے. سبحان اللہ. حیران ہو گیا. اب وہ سوچا کہ اب آخری آپشن تو ابا کا رہ گیا ہے. اس بوڑھے باپ کو کہو، بوڑھا باپ ہے، کمزور دل ہے، معصوم بچے کی محبت کا کہیں پدری محبت کا شکار ہو کر ہو سکے رک جائے. آیا، ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں چلے؟ کہا کہ بس ذرا مجھے کچھ کام ہے یہ غاروں پہاڑوں. کام ہے؟ مجھے پتا کیا کام ہے. خواب دیکھ لیا نا تجھے رات کو، اور شیطان نے آ کے خواب میں تجھے کہہ دیا کہ بچہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اس شیطان کے خواب پہ عمل کرنے لگے ہو. اب جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم تو پہچان چکے تھے، تو اللہ کی طرف سے رحمانی خواب ہے، شیطانی خواب ہی نہیں ہے، وہ تو رب کا حکم ہے. اب یہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطانی خواب تو نے دیکھا تھا ایسا ہوا، تو سمجھ گیا کہ یہ خود بھی ابلیس ہے، یہ ابلیس ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. کہا کہ بدبخت دفع ہو، میں تجھے پہچان کو تو ابلیس، تو مجھے اللہ کے امر سے روکنے آیا ہے.
جلدی سے آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، ایک ایک کر کنکریاں ماری، اس کو وہاں سے دفع کیا۔ جس ایک مقام جس کو کہتے ہیں ایک شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر دوسرے مقام پہ پہنچا، پھر آیا، کہا کہ ابھی بھی سوچ لو، ٹائم ہے، اس معصوم بچے کی کیوں جان لیتے ہو؟ خام کا شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، تم ذبح کرنے چل پڑے۔ کوئی اللہ کا حکم ہے، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ بچوں کی گردنیں کٹوائے گا۔ اور پھر کنکر اٹھا اس کو ماری، دفع دور ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، معلوم میرے رب کا حکم۔ پھر تیسری مرتبہ اس سے وسوسہ ڈالا، تیسری مرتبہ پھر آپ نے وہ رمی جی مار کیا، پھر آپ نے کنکریاں ماری، اس کو دفع کیا۔ لیکن اس کے بعد یہ خائب و خاصر ہو کے دوڑا اور کہا کہ اب قیامت تک اس کی نسل کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، جس کے اندر ماں وہ بھی خدا کے نام پہ قربان ہونے کو بیٹھی ہے، جہاں معصوم بچہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو بیٹھا ہے، کہاں بوڑھا باپ بھی قربان ہونے کو بیٹھا ہے، اب اس کی ذریت اور نسل جو قیامت تک کی آئے گی، ابلیس اب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اب میں اس خاندان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ ظاہر ہے کہ انہی کے بطن میں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں، پھر پوری کائنات کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا اور گمراہی اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ لاکھوں پیغمبر آئے، 1,24,000 جو ہے وہ 24,000 کا وہ پیغمبر آتے رہے، ہر پیغمبر آتا رہا، وہ ستاروں کی طرح ٹمٹماتا رہا، اندھیرا چھٹا نہیں ہے، وہ ضلال اور گمراہی کی جو راتیں اندھیری وہ قائم رہیں، لیکن جب ایک طلوع آفتاب محمد مصطفیٰ کا آفتاب نبوت جس سے جھانکا ہے، پوری کائنات کے اندر روشنی ہو گئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر۔ یہی نور محمدی اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر بول رہا تھا۔ اب اس کے بعد اپنے مقام پر پہنچے ہیں، ذبح کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسماعیل ذبیح اللہ ننا منا مشیر کیا کہتا ہے، ابا جان آپ میرے رسی سے میرے ہاتھ پیر اچھی طرح کس کے باندھ لیجئے گا، کہیں میں تڑپوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور پھر مجھے بھی تکلیف ہو، اور اس کی وجہ سے میں اللہ کے امر کو ہم پورا نہ کر پائے، اچھی طرح باندھ لیجئے گا، اور اپنے کپڑے مجھ سے اچھی طرح سمیٹ لیجئے گا، اس لیے کہ جب آپ ذبح کریں گے میرے خون کے چھینٹے اچھلیں گے تو کہیں آپ کے کپڑوں پر لگیں گے تو میری ماں اس خون کو دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائے، اور اگر آپ چاہیں تو میرا کرتا جو ہے وہ محفوظ کر کے میری ماں کو دے دینا، ہو سکتا ہے میری ماں میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی پکڑ لے، اس کو اطمینان ہوگا، اس کو خوشی ہوگی۔ آپ ذبح کی تیاری کریں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی چلتے چلتے پوچھ رہے ہیں، کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبح، میں تو یہ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تو کیا سو کہتا ہے، کیا فرمایا، قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جی فوراً عمل کیجئے، جو وہ حکم دیے گا فوراً ذبح کیجئے۔ ساتھ